مدینہ میں ایک عیسائی شخص رہتا تھا۔ اللہ نے اسے ہدایت کی روشنی سے منور کیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دل نرم ہو گیا، زبان ذکر سے تر رہنے لگی اور علم حاصل کرنے کا شوق اس پر غالب آ گیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران جیسی عظیم سورتیں یاد کر لی۔ لوگ اس کی محنت اور لگن دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ جلد ہی اسے ایک بڑی سعادت نصیب ہوئی، وہ کاتب وحی بن گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کی آیات لکھتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو وہ اسے نہایت ادب اور احتیاط سے قلم بند کرتا۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جس کی تمنا بڑے بڑے لوگ کرتے تھے، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک عجیب سا غرور پیدا ہونے لگا۔ وہ اپنی اہمیت کو بڑھا کر دیکھنے لگا۔ شیطان نے اسی دروازے سے اس کے دل میں وسوسے ڈالے۔ جو شخص کبھی جھک کر لکھتا تھا، اب وہی دل میں اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگا۔ پھر ایک دن اس کی زبان سے ایسی بات نکلی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان کرتے ہیں جو میں لکھتا ہوں۔ گویا وہ وحی کی سچائی پر شک ڈالنے لگا۔ لوگوں نے یہ سنا تو اس سے دور ہو گئے، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس کا دل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا اور اچانک اس کی موت آ گئی۔ لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ رات خاموشی سے گزر گئی، مگر اگلی صبح جب لوگ قبر کے پاس پہنچے تو ان کے قدم رک گئے، سانسیں تھم گئیں۔ لاش قبر کے باہر پڑی تھی، جیسے زمین نے اسے اپنے اندر لینے سے انکار کر دیا ہو۔ لوگوں نے گھبرا کر دوبارہ قبر کھودی، اس بار زیادہ گہری اور احتیاط سے دفن کیا۔ ہر طرف مٹی برابر کی تاکہ کوئی شک نہ رہے، لیکن اگلی صبح وہی منظر، لاش پھر باہر تھی۔ اب خوف نے سب کے دلوں کو جکڑ لیا۔ تیسری بار انہوں نے اور بھی گہرا گڑھا کھودا، سختی سے دفن کیا، پہرا بھی دیا، مگر جب صبح ہوئی تو ہر آنکھ خوف سے پھیل گئی۔ لاش ایک بار پھر زمین کے اوپر تھی۔ اب کوئی آواز نہ نکلی۔ سب پر ایک ہی حقیقت واضح ہو چکی تھی، یہ کسی انسان کا کام نہیں تھا۔ زمین خود اسے قبول نہیں کر رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سا خوف تھا، دل کانپ رہے تھے اور ہر شخص خاموش کھڑا تھا، جیسے یہ منظر خود ایک پیغام دے رہا ہو۔ یہ انجام تھا اس شخص کا جو کبھی ایمان کی روشنی میں تھا، مگر پھر اپنی زبان اور غرور کی وجہ سے گمراہی میں چلا گیا۔ یہ واقعہ انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ علم، مقام اور عزت سب بے معنی ہو جاتے ہیں اگر دل محفوظ نہ رہے، اور بعض الفاظ انسان کو ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔